الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فضائل و برکات میں خوش آمدید۔ آج کے اس سلسلے میں انشاءاللہ الکریم ہم رحمت الہی کی امید کے فضائل و برکات کے بارے میں سنیں گے۔ الحمدللہ الکریم ماہ رمضان جاری و ساری ہے۔ یہ مہینہ اللہ کریم کے رحمتیں پانے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ کریم کی رحمتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے گناہگار اور خطاکار اس مہینے میں اللہ کریم کی رحمت سے جہنم سے آزادی کے پروانے پا کر جنت کے حقدار بنتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ہر دم رحمتیں نازل فرمانے والے، مصیبتوں سے بچانے والے اور بخشش و مغفرت سے نوازنے والے رب کریم سے ہمیشہ خیر کی امید اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ قدرت والا جسے چاہے جسے چاہے نواز دے۔ وہ چاہے تو کسی ایک گناہ پر ہماری پکڑ فرما لے اور چاہے تو ایک نیکی پر ہی اپنے فضل و کرم سے بخشش و مغفرت فرما دے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے متعلق ایک آیت مبارکہ اور اس کا شان نزول سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک بار مشرکین میں سے چند آدمی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، آپ کا دین تو بے شک حق اور سچا ہے، لیکن ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کیا کسی طرح ہمارے وہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اس پر اللہ کریم نے ان کی ڈھارس بندھاتے ہوئے اپنی رحمت سے انہیں بخشش کی خوشخبری سنائی۔ چنانچہ پارہ 24 میں ارشاد خداوندی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفر و شرک پر تمہارا مواخذہ ہوگا، یعنی پوچھ گچھ ہوگی۔ بے شک اللہ کریم اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر کو چھوڑ دے، اپنے کفر سے باز آ جائے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ بندے سے اگرچہ بڑے بڑے اور بے شمار گناہ ہوئے ہوں، لیکن اسے اللہ کی رحمت سے اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرے کی حالت کو نہیں پہنچ جاتا۔ اس وقت سے پہلے بندہ جب بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے گا تو اللہ کریم اپنے فضل و رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ کریم کی رحمت اور مغفرت کی تو کیا بات ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا، میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔
یاد رہے کہ اس آیت کریمہ میں اگرچہ ایک خاص چیز کے حوالے سے اللہ کریم کے رحمت سے مایوس ہونے سے منع فرمایا گیا، لیکن عمومی طور پر ہر حوالے سے اللہ کریم کے رحمت سے مایوس اور نا امید ہونا منع ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ زندگی میں آنے والی پے در پے مصیبتوں، مشکلوں اور دشواریوں کی وجہ سے اللہ کریم کے رحمت سے ہرگز مایوس اور نا امید نہ ہو، کیونکہ یہ کافروں اور گمراہوں کا وصف اور کبیرہ گناہ ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ کسی حال میں بھی اللہ کریم کے رحمت سے مایوس نہ ہو اور مصائب و آلام میں اسی کی بارگاہ میں دست دعا دراز کرتا رہے، کیونکہ اللہ پاک ہی حقیقی طور پر مشکلات کو دور کرنے والا اور آسانیاں عطا فرمانے والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے رحمت الہی سے متعلق ایک آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر سنی۔ آئیے اب رحمت الہی سے متعلق چند احادیث مبارکہ بھی سنتے ہیں۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کریم رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، اور دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ اللہ کریم کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہوں گا، بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن 100 رحمتیں پیدا فرمائی، ہر رحمت زمین و آسمان کے درمیان تہ در تہ رکھ دی گئی، ان میں سے ایک رحمت زمین پر نازل ہوئی، اسی سے والدہ اپنی اولاد پر، وحشی درندے اور پرندے ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑا اپنے پاؤں اپنے بچے سے دور کر لیتا ہے کہ کہیں اسے چوٹ نہ لگ جائے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کریم اس رحمت کو دوسری 99 رحمتوں میں ملا کر 100 مکمل فرما دے گا، اور بروز قیامت اس سے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، صدقے جائیے رحمان و رحیم پروردگار کی رحمت بے پایہ پر، جو اپنے بندوں کی پکار سنتا، ان کی امیدوں کی لاج رکھتا اور جہنمیوں کو کسی بھی بہانے دریا رحمت میں نہلا کر جنتی بنا دیتا ہے۔ چنانچہ خادم دربار رسالت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص جہنم میں 1000 سال تک جلنے کے بعد پکارے گا، یا حنان یا منان، یعنی اے احسان و مہربانی فرمانے والے میرے رب۔ اللہ کریم حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمائے گا، اے جبریل، جاؤ اور جا کر اس بندے کو میری بارگاہ میں پیش کرو۔ چنانچہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اسے لا کر بارگاہ خدا بندی عز و جل میں کھڑا کر دیں گے۔ اللہ کریم فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے اپنی جگہ اور ٹھکانے کو کیسا پایا؟ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، بہت بھیانک جگہ اور بہت برا ٹھکانہ ہے، حکم ہوگا اسے دوبارہ وہیں یعنی جہنم میں لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، مجھے تیری رحمت سے یہ امید تو نہ تھی کہ تو جہنم سے ایک دفعہ رہائی دینے کے بعد دوبارہ اس میں ڈال دے گا۔ امید رحمت کی یہ بات سن کر اللہ کریم فرشتوں سے فرمائے گا، میرے اس بندے کو جہنم سے رہا کر دو، یعنی اسے جنت میں لے جاؤ۔ اے عاشقان رسول، بارگاہ خدا بندی عز و جل سے جس نے لو لگائی، اس نے دنیا و آخرت میں کامیابی پائی، اور جس نے اس پاک ذات کی رحمت پر نظر مرکوز کر دی تو اس نے جہنم جیسے مرکز آفات و بلیات سے نجات پا لی۔ آئیے ایک حکایت سنتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا۔ کچھ وقفے کے بعد پھر گزرے تو دیکھا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مجھے اس کا بھید یعنی راز بتایا جائے۔ ارشاد ہوا، اے عیسیٰ، یہ شخص سخت گناہ گار ہونے کے سبب عذاب میں گرفتار تھا، لیکن بوقت انتقال اس کی بیوی امید سے تھی
اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب یعنی مدرسے بھیجا گیا، استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی، مجھے حیا آئی کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے۔ اے خدائے مصطفیٰ، میں تیری رحمتوں پہ قربان، ہو کرم سے میری بخشش بطفیل شاہ جیلان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ٹاٹا پاپا سکھانے کے بجائے ابتدا ہی سے اللہ کریم کا نام لینا سکھائیں، اور یہ نہیں کہ صرف مرنے والے والدین کو ہی اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، خود سیکھنے اور سکھانے والے کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ لہٰذا اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے سکھانے کی نیت سے ان کے سامنے بار بار اللہ اللہ کہتے رہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ الکریم زبان کھولتے ہی سب سے پہلے اللہ کہیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اللہ کریم کی رحمت ہی تو ہے کہ ہماری نافرمانیوں کی کثرت کے باوجود بھی وہ ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود وہ ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود وہ علیم و بصیر یعنی جاننے اور دیکھنے والا رب ہماری آنکھوں کی روشنی واپس نہیں لیتا۔ مگر رحمت خدا بندی عز و جل سے متعلق عوام میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عموماً گناہ گار اور بے عمل لوگ کثرت گناہ اور نافرمانی کے باوجود اللہ کریم کی رحمت کو دلیل بنا کر اپنی گرفت کے بارے میں بے فکر ہو جاتے ہیں، اور اس قسم کی باتیں بنا کر اپنی حوصلہ افزائی کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں کامل یقین ہے کہ اللہ کریم ہمیں عذاب نہیں دے گا، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، ہم اگر تھوڑے بہت گناہ کر بھی لیں تو اس کی رحمت کے خزانوں میں کون سی کمی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے کہ ایسے خیالات رکھنے والے کو حدیث پاک میں بے وقوف کا لقب دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاجز یعنی بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چلاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے آرزو رکھے۔ تو معلوم ہوا کہ رحمت الہی کی امید رکھنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال میں مصروف رہنا بھی بہت ضروری ہے۔ گناہ کرتے رہنے کے ساتھ ساتھ رحمت الہی اور بخشش کی امید رکھنے کی وجہ سے انسان خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، اور گناہ کے بعد شیطان کی جانب سے اسی طرح کی میٹھی میٹھی باتیں قبول کرنے کی عادت پچھلے گناہوں پر ندامت کے بجائے آئندہ گناہ کرنے کی جرأت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو نصیحت کی بات بری لگتی ہے، اور وہ معاذ اللہ ایسا شخص تو کبھی عذابات پر مشتمل آیات و احادیث سے بیزاریت کا اظہار بھی کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کریم کی رحمت کا یقین رکھنا واجب ہے، لیکن اللہ کریم کی رحمت کو دلیل بنا کر گناہوں میں مشغول رہنا، گناہ کرتے رہنا، یہ برا کام ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس خوش فہمی سے نکلنے کے لیے یوں غور و فکر کیجیے کہ اگر معاملہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا کہ ہر ایک گناہ گار کو رحمت الہی سے بخش دیا جاتا، تو پھر کئی مسلمان قبر کے عذابوں میں کیوں گرفتار ہوتے ہیں یا ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء کرام سے زیادہ کسی کو اللہ کی رحمت کا یقین نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود بھی یہ نیک ہستیاں عبادت و تلاوت اور نیک اعمال کی کثرت میں ہرگز سستی نہ کرتیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے جو بارگاہ الہی میں مقبول ہوگا، مگر پھر بھی آپ علیہ السلام کثرت سے عبادت میں مشغول رہا کرتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کریم سے رحمت کی امید رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت بھی بجا لائیں اور گناہوں سے بھی بچیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔